بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ حضرت ہود علیہ السلام عرب کے قبیلہ عاد سے تعلق رکھتے تھے جو امان اور حضر موت کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقہ میں رہائش پذیر تھا۔ آپ علیہ السلام کا قبیلہ عاد بن ارم بن حوس بن سام بن نوح کی اولاد سے تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ایک شریف خاندان سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 7 مقامات پر فرمایا ہے اور ایک پوری سورت آپ علیہ السلام کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ قوم نوح کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو زمین پر آباد کیا۔ یہ لوگ جسمانی طور پر بڑے مضبوط، قد آور اور بڑی مضبوط عمارتیں بنانے میں ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ قوم عاد اپنی جسمانی قوت کے غرور میں اتنی آگے بڑھ گئی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو بھلا کر اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود بنا کر ان کی عبادت شروع کر دی۔ ان کے 3 بڑے بت تھے جن کے نام سمد، سمود اور ہر تھے۔ قوم عاد کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے ایک فرد حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، یعنی ارم کی اولاد کے ساتھ جو قد و قامت میں ستونوں جیسے تھے اور طاقت میں ان جیسے دنیا میں لوگ پیدا ہی نہیں کیے گئے۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ پھر ان قوم نوح کے بعد ہم نے دوسری امت قوم عاد پیدا کی۔ پھر ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد جب قوم کو شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے دیکھا تو انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے توحید کی تعلیم دی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ: انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں، کیا تم پرہیزگار نہیں بنو گے؟ انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی فرما برداری کرنے کی دعوت اور نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی تو قوم عاد نے آپ علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے کی بجائے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ علیہ السلام پر کئی الزامات لگائے۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ: ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ ہم تو تجھے ایک طرح کی بے وقوفی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں اور ہم خیال میں تم جھوٹے ہو۔ اور ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال بنا رکھا، وہ کہنے لگے کہ یہ رسالت کا دعوے دار تو تم جیسا ہی انسان ہے، یہ بھی وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی پیروی کر لی تو یقیناً تم بڑے خسارہ میں رہو گے۔ کیا یہ تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تو تم دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے نکالے جاؤ گے؟ یہ تو ناممکن بات ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے۔ زندگی تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم میں سے کچھ لوگ مرتے ہیں اور کچھ دوسرے پیدا ہوتے ہیں اور ہم ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھا ہے، ہم تو کبھی بھی اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی اور انہیں بتایا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری خیر خواہی کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے تم سے کوئی دنیاوی لالچ نہیں، میں تو صرف اللہ عز و جل کی رضا کا طلبگار ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا
تو مجھے بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ میں تمہارا خیر خواہ ہونے کی حیثیت سے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ اگر تم بتوں کی پوجا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جاؤ گے تو اس کا فائدہ تمہیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی۔ انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی بھی معاشرے میں ظلم و زیادتی، سرکشی، فتنہ و فساد، قتل و غارت، کفر و شرک اور دیگر برائیاں پھیل جاتی ہیں، لوگ شکر گزاری کی بجائے ناشکری کی راہ اختیار کرتے ہیں، تو ایسے معاشرے عذاب الہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہی قومیں اپنے گناہوں سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور گر گڑا کر توبہ و استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں، تو نہ صرف اللہ تعالیٰ ان کو دی ہوئی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں بلکہ انہیں لمبے عرصے تک مزید نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے دنیا و آخرت کا فائدہ بتاتے ہوئے انہیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے اور توبہ و استغفار کی تلقین کی تاکہ اللہ رب العزت راضی ہو کر ان پر اپنی مزید نعمتوں کی بارش فرما دے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اے میری قوم، تم اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اسی سے توبہ کرو، وہ خوب برسنے والے بادل تم پر بھیج دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر تمہیں مزید قوت دے گا اور تم مجرموں کی طرح حق سے منہ نہ پھیرو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی عبادت چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لانے میں بہت کوشش کی، لیکن جب قوم نے دعوت توحید کو تسلیم نہیں کیا تو آپ علیہ السلام نے قوم کے معبود ان باطلہ سے کھل کر بیزاری کا اعلان فرمایا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: ہود علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں اللہ کے سوا سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ اللہ کے علاوہ تم سب مل کر میرے خلاف سازش کر لو اور مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو۔ بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں مگر سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے۔ یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اپنے رب کا یہ احسان نہ بھولو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کا جانشین بنایا اور تمہیں بہت سی دنیاوی نعمتوں سے نوازا، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ اور میری دعوت توحید قبول کر لو۔ قوم کے سرداروں اور عوام نے برہم ہو کر کہا کہ اچھا، اگر تم اپنی دعوت میں اتنے ہی سچے ہو تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے عذاب طلب کر لو۔ قوم نے جب عذاب کا مطالبہ کر دیا تو آپ علیہ السلام نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اب تم عذاب الہی کا انتظار کرو۔ فرمان الہی ہے۔ انہوں نے کہا، اب اللہ کی طرف سے اس کا عذاب اور غضب تمہارے لیے مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے؟ ان بتوں کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، تو پھر اب تم بھی عذاب کا انتظار کرو۔ بے شک میں بھی تمہارے ساتھ تم پر عذاب آنے کا انتظار کرتا ہوں۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قوم نے بات کو سمجھنے کی بجائے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کر دی۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تمہیں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہے؟ رسول ہود علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے رب، ان لوگوں کے جھٹلانے پر آپ میری مدد فرمائیے۔ اللہ نے فرمایا، بہت جلد یہ لوگ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف مدد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ علیہ السلام کی درخواست قبول فرما لی اور قوم عاد پر سخت ترین عذاب ہولناک آندھی کی صورت میں نازل فرمایا، جس سے آپ علیہ السلام کی قوم کے تمام نافرمان لوگ ہلاک ہو گئے۔ صرف مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: قوم عاد نے بھی حق کو جھٹلایا۔ دیکھ لو پس کیسا تھا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں۔ بلا شبہ ہم نے ان پر ایک نحوست کے ساتھ تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا بھیج دی
جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر ایسے پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ پس کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ آخر ہم نے ان ہود علیہ السلام پر ایک تیز طوفانی آندھی منحوس ثابت ہونے والے دنوں میں بھیج دی تاکہ دنیاوی زندگی میں بھی انہیں ذلت و رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں، اور یقین مانو کہ آخرت کا عذاب تو اس سے بہت زیادہ رسوائی والا ہے، وہاں کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی بادل آتے یا تیز ہوا چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں جبکہ لوگ تو انہیں بادلوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کیسے مطمئن ہو جاؤں؟ ہو سکتا ہے کہ اس میں عذاب ہو، کیونکہ ایک قوم عاد ہوا ہی سے ہلاک ہوئی تھی، اس نے عذاب کی گھٹا دیکھ کر کہا تھا یہ بادل آ گیا جو ہم پر خوب برسے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بارش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، ترجمہ، اے اللہ، میں آپ سے اس ہوا کی اور اس میں جو بھلائی ہے اور جسے یہ ساتھ لے کر آئی ہے اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں، اور میں آپ سے اس کی اور جو اس میں ہے اور جس چیز کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس کی برائی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب آسمان پر بادل آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کمرہ میں داخل ہوتے، کبھی باہر نکلتے۔ جب بارش شروع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن ہو جاتے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حالت کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہیں یہ وہی آندھی نہ ہو جو قوم عاد پر آئی تھی۔